الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز دوستو، بزرگوں، زیادہ لمبی چوڑی بات تو آج کرنی نہیں ہے، 15-20 منٹ کی بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح طرح بات کہنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو ایک ارادہ کر لو، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کہ جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور پریکٹیکل لائف کے سلسلے میں 2-4 گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے اور پوری انسانیت کے لیے نمونۂ ہدایت ہے۔ اگر پوری انسانیت، ہیومینٹی، مانوتا اور خلق خدا، یہ لوگ دنیا کے انسان کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے۔ آپ کا طریقہ آخری ہے، آپ کی ختم نبوت پر مہر لگ گئی، آپ کے نورانی اور پاکیزہ طریقے پر مہر لگ گئی، اور اسی طریقے کو اللہ تعالیٰ نے آخری طریقہ بنا دیا کامیابی کا۔ دنیا کے اندر ناکامی کے 1000 راستے ہیں، لیکن کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، اور یہ راستہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا دنیا کے اندر واحد ایک راستہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ ہے، پیروی کا راستہ ہے، آپ کی محبت و اطاعت کا راستہ ہے۔ اور کائنات کا وجود یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں نہ آتے، دنیا میں نہ آتے، تو کائنات کے نظام کو نہ بنایا جاتا۔ تو جس شخصیت کے لیے دنیا کے نظام کو بنایا اور بسایا اور سجایا جا رہا ہے، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان کی پیروی، اتباع کرنی پڑے گی۔ اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل طور پہ بالکل پرفیکٹ ہمارے لیے نمونۂ ہدایت ہے۔ کیوں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی زندگی کا کوئی پہلو مضبوط ہوتا ہے، کوئی پہلو کمزور ہوتا ہے۔ آپ کی پرفیکٹنس اور آپ کا کمال یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں وہ سب سے بیسٹ دی جا رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اخلاق کا معاملہ ہو، بات چیت کا معاملہ ہو، معاملات کے تعلق سے چیزیں ہوں، رہن سہن، بیویوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، شاگردوں اور صحابہ کے ساتھ،
آپ کی زندگی ہر جگہ کامل اکمل پرفیکٹ نظر آئے گی، کمپلیٹ نظر آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری پرفیکٹ ہے، کوئی پہلو اور گوشہ ایسا نہیں ہے جو ناقص اور انکمپلیٹ ہو۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس پرفیکٹ اور کمپلیٹ لائف کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رسول تم کو جو دے دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ عشق و محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوا کرتا کہ اس کی محبت کے دم بھرے جائیں، عشق و محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوا کرتا کہ جا کے سرعام بتایا جائے، اور عشق و محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوا کرتا کہ لوگوں کی بڑی بڑی باتیں اس کے بارے میں کی جائیں۔ عشق و محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اگینسٹ اور اپوزٹ کی جتنی باتیں سب چھوڑ دی جائیں۔ انت تصل الہ وتظہر حبہ، کیسی محبت ہے یہ کہ تو اس سے محبت کا دعوے دار بھی ہے اور اس کی نافرمانیاں بھی کیے جا رہا ہے۔ یہ محبت نہیں ہوئی، یہ تو عین عداوت ہے۔ جو کوئی دیکھے گا تو کہے گا یہ کیا طریقہ ہے، اس کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہو، دم بھی بھرتے ہو، پھر اس کی نافرمانیاں بھی کرتے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی زندگی اتنی کمپلیٹ ہے، اگر کوئی نبی آ جائیں تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے بغیر ان کو بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اس کمال کو پہنچے حضور، اور آپ کی زندگی کے جو گوشے ہیں ان میں چند اہم ترین باتیں ہیں۔ حد درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی شفقت و محبت، مخلوق کے ساتھ آپ کی رحم دلی، آپ کی ہمدردی، آپ کا حسن سلوک، آپ کا احسان، آپ کی معافی، آپ کی جود و سخا، آپ کی عطا و کرم، آپ کا رحم و کرم، یہ حضور کی وہ صفت ہے جو دریا کی طرح بہہ رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوتی ہیں یہ صفات، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان صفات کا خاتمہ حضور پر ہی ہو گیا۔ اور صحابہ نے اس حصے سے بہت بڑی تعداد میں اپنی زندگی میں حصہ لیا۔ آپ کے اخلاق اور کردار کو یوں پرفیکٹ بنا دیا گیا کہ نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگانے والوں نے، الزامات لگانے والوں نے یوں تو کہا کہ دیوانہ ہے نعوذ باللہ، عقل کم ہے نعوذ باللہ، یوں ہو گیا نعوذ باللہ، مجنون ہو گیا ہے نعوذ باللہ، سحر ہو گیا نعوذ باللہ، لیکن کوئی آپ کو کیریکٹر لیس نہیں کہہ سکا۔ یہ آپ کا کمال اخلاق تھا کہ قرآن یوں کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محمد الرسول اللہ، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ جب تکلم فرما دیں تو لوگ اور مردہ دل زندہ ہو جائیں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ آپ کے الفاظ میں وہ جاذبیت تھی، آپ کے الفاظ میں وہ زندگی تھی، آپ کے الفاظ میں وہ جاودانی تھی، آپ کے الفاظ میں وہ حیات تھی کہ مردہ دل زندہ ہو گئے، اور بنجر دلوں نے یہ پکار کر کہہ دیا کہ حضور کے جاودہ الفاظ نے ہمارے مردہ دلوں کو زندگی و حیات بخشی ہے۔ آپ گفتگو فرما دیں تو کفار آپ کو گفتگو سے روک رہے ہیں، آپ گفتگو فرما دیں کفار گفتگو سننے سے روک رہے ہیں کہ نہ سنو اس کی بات سنو گے دیوانہ ہو جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے۔ قبیلے کا سردار آتا ہے، بات نہیں سننا، کیوں؟ آپ کی بات میں احتیاط، آپ کی بات میں حد درجہ صداقت اور نبوت کا حسن اور انسانیت کا حسن اور اخلاق کا حسن اور زبان کا حسن، اور انسان کے اخلاق کی سب سے بڑی دلیل اس کی زبان کی صداقت ہوا کرتی ہے۔ زبان میں سچائی نہیں، صداقت نہیں۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نکاح کا پیغام بھیجا وہ دو بنیادوں پر، ایک تو تجارت آپ نے بڑی صداقت، دیانت، امانت کے ساتھ کی اور اس سے زیادہ نفع دیا، اور دوسرے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت و صداقت اور عہد و پیمان کی وفا
کا چرچا پورے مکہ میں گونج رہا تھا. کوئی 25 سالہ 20 سالہ نوجوان محمد ہے عبد المطلب کا پوتا، ایسا صادق ہے کہ اس جیسا صادق کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ایسا امانت دار ہے کہ اس نے کبھی اپنے وعدوں کی پاسداری سے منہ نہیں پھیرا. حضور پر نور کے بارے میں اماں خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں انی رغبت فیک لحسن خلقک ولصدق حدیثک. میں محمد عربی آپ کے سلسلے میں 2 باتوں کے بارے میں مجھے آپ سے اٹریکشن ہوا، 2 باتیں مجھے آپ کی طرف کھینچ لائیں. ایک آپ کے اعلیٰ اخلاق اور دوسرے آپ کی زبان کی صداقت اور آپ کی امانت و دیانت. تو یہ وہ صفات ہیں. حضور کی سیرت کا تقاضا یہ ہے، ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، عید میلاد النبی کا تقاضا یہ ہے، اور حضور کی پیدائش و ولادت اور حضور کے دنیا میں آنے کا پیغام ساری انسانیت کو یہ ہے. اور یہ وہ تعلیمات ہیں نہ صرف مسلمان کو نہیں، ایمان والے کو نہیں، دنیا کے اندر بسنے والے اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی زبان کی صداقت کو اپنا لے، یہودی بھی زبان کی صداقت کو اپنا لیں، برادران وطن بھی زبان کی صداقت کو اپنا لیں. اس مذہب کی بنیاد سچائی پر ہے، امانت داری پر ہے، دیانت داری پر ہے، وعدوں کی پاسداری پر ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت حد درجہ مخلوق کے ساتھ شفقت و رحمت. آپ صرف انسانوں پر شفقت نہیں کر رہے، آپ کا مخلوق کے ساتھ معاملہ یہ ہے. حضرت جب نبوت ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو کیا کلمات ہیں جو اماں خدیجۃ الکبریٰ نے کہیں، تحمل الکل وتکسب المعدوم. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معمولی نہیں ہیں. مکہ کے اندر یتیموں کے سر پر جاؤ ڈھونڈو تو کوئی محمد عربی جیسا دست شفقت پھیرنے والا کوئی نہیں ملے گا. بیواؤں کی دستگیری کرنے والے آپ، بوڑھوں کے سامان اٹھانے والے آپ، یتیموں کو سہارا دینے والے آپ، بیواؤں کو کے گھر پانی اور سامان پہنچانے والے آپ، اور تنگ دستوں کی ضیافت کرنے والے آپ، مہمانوں کی ضیافت کرنے والے آپ. آپ کے اخلاق سے کبھی کسی کو کوئی گزنز اور تکلیف نہیں پہنچی. اس قدر تو آپ کا مقام ہے. اے میرے سرتاج، اگر فرشتہ نبوت لے کر آیا ہے تو وہ ٹھیک جگہ لایا ہے، اور نبوت تو آپ کا مقام ہے اور آپ کو سجتی ہے. وہ صفات گنوا رہی ہیں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ. یہ سیرت کا پیغام ہے. ان چیزوں کو اپنے اندر لائیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. حرا سے اتر کر سوئے قوم آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرا میں جو پیغام دیا جا رہا ہے، اور آپ نے مکہ کے اس جہالت بھرے ماحول کو، جہاں کوئی تعلیم کو جانتا نہ تھا اور جہاں پر انسانیت کا مقام نہ تھا، آپ نے آنے کے بعد خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کے لیے مٹنا سکھا دیا. یہ حضور کی کردار کا، یہ حضور کی تعلیمات کا، یہ حضور کے اقوال کا، یہ حضور کے اخلاق کا ان صحابہ پر ایسا اثر پڑا کہ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کو حضور نے آنے کے بعد، اسلام نے آنے کے بعد، قرآن نے آنے کے بعد ایک دوسرے کا ایسا رفیق بنا دیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفت اخلاق، آپ کی زبان کی صداقت، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ، انسانیت کا احترام. یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں. پوچھنے والے پوچھتے ہیں حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. کہتے ہیں کیا ہو گیا، یہودی انسان نہیں ہوتا؟ آپ نے پہلا سبق یہی سکھایا، انسانیت کا درد. اور آج ہمارے ملک کے اندر، وطن عزیز کے اندر اسی دعوت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ربیع الاول ہم سے تقاضا کر رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرو، غریبوں کی مدد کرو. یتیموں کو عید کا پیغام یہ دیا جا رہا ہے. حضور اپنے کپڑے پہن کے عیدگاہ نہیں جا رہے،
آپ یتیم کو اپنے گلے سے لگا کے جا رہے ہیں، اور صرف گلے سے نہیں لگاتے، اپنے کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، کندھوں پہ سوار نہیں کرتے، اپنی گود میں عیدگاہ کے میدان میں بٹھاتے ہیں اور سارے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، انا وکافل الیتیم کہاتین، قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یوں ہوں گے۔ اور عورت کا احترام حضور سے سیکھ لے۔ قبیلے حاتم کی عورت، عدی بن حاتم کی بھی بیٹی آتی ہے، بڑے بڑے قبیلے کی بیٹی آتی ہے، آپ نے اس کی چادر کو نہیں اتارنا بلکہ اس کو چادر پہناؤ۔ تو آپ نے وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ لوگ جن کے یہاں عورت کا احترام نہ تھا، وہ لوگ جو عورت کو عزت و تکریم کی نگاہ سے نہ دیکھتے تھے، جن کے یہاں بیٹی کی پیدائش عار اور شرم سمجھی جاتی تھی، ان لوگوں کو حضور نے بتا دیا بیٹی تو جگر کا ٹکڑا ہوا کرتی ہے۔ ان لوگوں کو بتا دیا حضور نے، عورت کے مقام کو معمولی نہ سمجھو، یہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ بیٹی ہے تو یہ راتوں کا قرار اور جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بہن ہے تو اس کے لیے اس کی پرورش کا انتظام کرو، اس کا صحیح جگہ نکاح کرو، اس کی تربیت میں اچھا کردار ادا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کو انسانیت کا بھولا ہوا مقام دینے آئے تھے اور انسانیت کی خدمت کے لیے تشریف لائے تھے، اور آپ اسی کے ذریعے سے انہی بنیادوں پر آپ دعوت کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ کیا بات تھی؟ وہ کیا بات تھی کہ جس نے 23 سال کے قلیل عرصے میں عرب، عجم، شام، افریقہ، یمن اور دنیا کے مختلف ملکوں میں او ہو بلال کو دیکھو کیوں آ رہے ہیں، صہیب رومی کو دیکھو بلال حبشہ سے آ رہا ہے، پوچھو تو صحیح بلال کیا ہو گیا، تجھے کس چیز نے فریفتہ کر دیا؟ بلال کی زبان پکار کر کہے گی نبی کے اخلاق پر مر مٹا ہوں۔ صہیب رومی سے پوچھو روم چھوڑ کر کیوں آیا، وہ پکار کر کہیں گے میں محمد عربی کی تعلیمات پر اپنے آپ کو قربان کرنے آیا ہوں، محمد نے مال کا وعدہ نہیں کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بادشاہت کا وعدہ نہیں کیا، نبی تو آئے ہمیں اس گمراہیت سے نکالا۔ ہائے جب حضرت جعفر بن ابی طالب نے شاہ نجاشی کے سامنے خطبہ دیا ہے، کیا کہا ہے؟ ہماری عجیب و غریب حالت تھی، مردار کھاتے تھے، خون کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، ننگے بدن کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، بہن بیٹی ماں کی کوئی تمیز باقی نہ تھی، اور ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ محمد عربی آئے، آپ نے انسانیت کا مقام سکھا دیا، گمراہیت سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر اجالوں کا سفر کرایا اور جنت کے راستے بتا دیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ عظیم کارنامہ تھا کہ آپ جائیں اور حضرت صحابی رسول، نوجوان صحابی، 1500 درہم و دینار کا جوڑا پہننے والا صحابی، ان سے پوچھو تو صحیح تمہیں کیا ہو گیا، اپنا سب کچھ قربان کر کے محمد کی بارگاہ میں کیوں آ رہے ہو؟ صاف کہیں گے وہ جنت کے وعدے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں گرویدہ کر دیا، ہمیں اپنا عاشق اور دیوانہ بنا دیا، تو ہم کیوں نہیں اپنا رہے ہیں؟ بلکتی، سسکتی، تڑپتی، بے چین، مضطرب، منتشر، بھٹکتی، بے راہ روی کا شکار انسانیت کے لیے ایک مرض اور ایک دوا ہے، محمد عربی کی اتباع اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی کامیابی کو تلاش کرو۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیغام یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں اسی لیے آئے تھے، یہ وہ کام تھے اور یہ وہ باتیں تھیں اور یہ وہ بنیادیں تھیں کہ اسلام پھیلتا چلا گیا اور آج تک پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام کی حدیں باہر نکلتی گئیں، خیر سیرت کا پیغام، اور اللہ کرے ہمیں نبی سے زبانی عشق سے زیادہ قلبی محبت اور عشق نصیب ہو جائے۔ حضرت صحابہ کو کیسا عشق تھا، کیسا تعلق تھا؟ جب عشق ہوتا ہے نا کسی سے تو اس کی ہر ادا کو انسان کاپی کرتا ہے،
صحابہ ایسے کاپی کر رہے ہیں، نبی جہاں مسکرائیں صحابہ وہاں مسکرائیں، نبی کہیں رو پڑیں صحابہ وہاں رو پڑیں، نبی کہیں سے جیسے گزریں صحابہ وہاں سے ویسے گزریں، نبی کہیں کھجور کھائیں صحابہ بات بیان کرتے وہ کھجور کھائیں، نبی کسی سے مسافہ کریں صحابہ وہاں مسافہ کریں، نبی کسی سے منہ پھیر لیں صحابہ اس سے منہ پھیر لیں، نبی کچھ کہہ دیں تو اپنی جانثاری کا ثبوت دینے کے لیے صحابہ میدان میں ٹوٹ پڑیں۔ اوہو، اما عائشہ سے کسی نے پوچھ لیا، حسن یوسف کی مثال دی جاتی ہے، حسن یوسف پر زلیخا کی ساتھیوں نے اور زلیخا کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کٹوائی تھیں، محمد عربی پر صحابہ ایسے فریفتہ ہوئے کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی قرآن، وہی فرقان وہی طٰہٰ، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اللہ کے رسول آئے تو کائنات کا نظام بدل جاتا ہے، بھٹکتی انسانیت کو راہیابی مل جاتی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضور کے طریقوں سے ہٹ کر نہیں جا سکتے۔ دو بات بتاتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کا انتقال ہو گیا، حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے اور آپ نے فرمایا بلال کیا بات ہے، ہماری قبر کی زیارت کو نہیں آتے، ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آتے؟ صبح کو اٹھے، مدینے کی طرف رخت سفر باندھا، حضرت بلال گئے، لوگوں نے دیکھا کہ بلال آ گئے ہیں۔ حضرات حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین نے کہا نانا جان کے زمانے میں تمہاری اذان بہت سنی تھی، بلال اب آ بھی گئے ہو تو نانا جان کے زمانے کی اذان تو سنا دو۔ حضرت بلال کے بڑی بہت ضبط کے بعد اذان سنانے لگے۔ حضرت بلال نے جب اذان سنائی ہے، سارے مدینے کے اندر عجیب و غریب کوہرام بپا ہو گیا اور قیامت کا عالم برپا ہو گیا۔ حضرت بلال کی اذان سننے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے کہنے لگے، حضور کا ایسا عشق تھا، کہنے لگے اماں حضرت بلال تو واپس آ گئے، اذان بلالی تو دوبارہ سن لی، اماں حضور واپس کب آئیں گے؟ اماں حضور واپس کب آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عشق تھا ان صحابہ اور ان بچوں کے دلوں کے اندر کہ وہ بغیر دیکھے اور نبی کی زیارت کے بغیر، اور کیا گزری ہوگی ان صحابہ پر کہ جب ایک صحابی کھیت میں کام کر رہے ہیں، کانوں میں آواز پڑتی ہے، کسی نے جا کر بتا دیا کیا ہو گیا، حضور دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اوہو اے اللہ، میں ان آنکھوں کو نہیں چاہتا جو آنکھیں حضور کا دیدار کیا کرتی تھیں، ان کے بعد یہ آنکھیں نہیں چاہیے۔ دعا قبول ہو گئی۔ صحابیہ کہتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحابیہ کہتی ہیں اما عائشہ کہتی ہیں ایک صحابیہ حضور کی قبر کو زیارت کو آئیں، فرمانے لگی، مجھ سے کہنے لگی روضہ اقدس کو کھول دو۔ میں نے روضہ اقدس کو کھول دیا، میں نے حضور کے روضے کو کھولا، وہ قبر پر گئیں اور قبر پر جا کر بیٹھ گئیں، اور قبر پر جانے کے بعد روتی رہیں یہاں تک کہ جان چلی گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انتقال فرما گئی۔ ہم صرف دم بھر رہے ہیں۔ ایک واقعہ سنتے چلیں، اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہ کر دیں اور حضور کی ہماری وجہ سے حضور یہ نہ کہہ دیں یہ میرے امتیوں کے اعمال نہیں ہو سکتے۔ انگریز کے زمانے میں دہلی کی جامع مسجد پر ایک فقیر تھا، یا ایک چور رہا کرتا تھا۔ دہلی کی جامع مسجد میں ایک فقیر یا ایک چور رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک انگریز آیا، اس کا بٹوا اس نے چرا لیا۔ جب اس کا بٹوا اس نے چرایا، وہ بڑا حیران پریشان ہوا، ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ لے جا کر اس نے اس کا بٹوا اس کو پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس کر دیا۔ اسے ملا یا اس نے چرایا فقیر نے؟ اس نے پوچھا کہ اس میں پیسے ہیں، تم نے واپس کیوں کر دیے؟ اتنی کرنسی اور اتنے پیسے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس نے کہا تم عیسائی ہو، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، میں تمہارا یہ بٹوا اور والیٹ اس لیے لوٹانے آیا ہوں، کل قیامت کے دن جب حضور کھڑے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں گے،
کہیں میرے نبی کو میرے اس عمل کی وجہ سے حضرت عیسیٰ یہ نہ کہہ دیں کہ تیرے ایک امتی نے میرے امتی کا پرس چرایا تھا اور حضور میری وجہ سے حضور کی رسوائی نہ ہو جائے۔ وہ فقیر ہم سے آگے نکل گیا، وہ فقیر ہم سے آگے نکل گیا۔ ہم غیروں کے سامنے، کیا غیر آج یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھو مسلمان کیسا ہے؟ کیا غیر آج یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھو ان کے ساتھ تجارت نہیں کرنا؟ کیا غیر آج یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کی زبانوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے؟ کیا غیر آج یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے معاملات تو دیکھو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں سے ہم گزر جائیں لوگ یہ کہتے کہ میرے دیکھو 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 یہ محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، اور ہدایت کے فیصلے یوں ہو جاتے۔ تو میرے عزیزو، آج سے ارادہ کرو انشاءاللہ زبان کی صداقت، اعلیٰ اخلاق، عفو درگزر، معافی، رحم دلی اور خدمت خلق اور نبی سے محبت کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھو ایک سنت پہ عمل کرنے کا ارادہ کریں۔ سنتوں پر عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، قیامت کے دن حضور کا پڑوس نصیب ہوگا، اور جس کو حضور کا پڑوس نصیب ہو جائے اس کے کیا کہنے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر انشاءاللہ عمل کر لیں، بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی سنت ہے مسواک، معمولی نہیں سمجھیں اس کو۔ مسواک کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ چھوٹی سی سنتوں پر اگر ہم عمل کر لیں انشاءاللہ ہماری یہ ڈوبتی ہوئی مجدھار میں پھنسی کشتی اللہ پار لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی محبت۔ اور ایک آخری بات 1 منٹ کی، ابھی عید میلاد النبی آ رہا ہے، 12 ربیع الاول کو بہت سارے کام ہوں گے، چند کام میں بتاتا ہوں وہ سب انشاءاللہ کریں گے۔ مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں عید میلاد النبی کیسے منائیں؟ منانا ہے نا، حضور پر 70,000 مرتبہ درود بھیجیں گے اس دن انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے تو روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ، جا کے پیاسوں کو پانی بھی پلائیں گے انشاءاللہ، خدمت خلق غریبوں کو جا کے ان کی مدد بھی کریں گے انشاءاللہ، یتیموں کو جا کے چندہ بھی دیں گے انشاءاللہ، اور غیر مسلموں کو جا کے بتائیں گے حضور تو سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اور حضور کا کوئی پیغام آگے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس طریقے سے اگر مناؤ گے تو انشاءاللہ حضور راضی ہوں گے، ورنہ جن کو عشق و محبت ہوتی ہے وہ واویلا نہیں مچایا کرتے، وہ تو پھر ان کا الگ ہی معاملہ ہوتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔